عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. الحمدللہ آج اس بابرکت مجلس میں شرکت ہوئی اور اس مدرسہ میں جامعہ میں آ کر پہلے بھی بہت خوشی تھی، اب بھی بہت بےحد خوشی ہوئی ہے کہ آج ان بالخصوص ان طالبات کا، بچیوں کا جو ایک نصاب تھا اور حسن حدیث کا جو سال تھا، اس کی آج بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر اس کی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کا پڑھنا ان کے لیے، ان کے اساتذہ استانیوں کے لیے، والدین کے لیے، انتظامیہ کے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں کا، سعادتوں کا اور اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. یہ بچیاں بہت خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیا. بزرگ فرماتے ہیں اس زمانہ میں بالخصوص جو بچے یا بچیاں دین کے کام میں لگ گئی ہیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قاسم بینکم اخلاقکم کما قاسم بینکم ارزاقکم. ان اللہ یعطی دنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من احب فمن اعطاه اللہ دین فقد احبہ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی تقسیم اللہ کی اپنی حکمت کے محتاط ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی. بلکہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کو زیادہ مل جاتا ہے دنیا، اس لیے کہ ان کی ہے تو یہی دنیا، آخرت تو ہے نہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں. لیکن فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ دین دیتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. دین اس کو ملے گا جس سے اللہ کو محبت ہوگی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس کو دین مل گیا وہ سمجھے اللہ نے مجھے محبوب رکھ لیا، اللہ کا پیارا بندہ ہو گیا. دوسری جگہ بھی آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں. خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ بھلائی اور خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اور میں یاد دلایا کرتا ہوں تو اپنے طلباء کو بھی کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹا پانی کے رکھ دیا اور واپس جب آئے حضور ضرورت سے فارغ ہوگا تو دیکھا لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے. بخاری اور مسلم میں دونوں میں روایت آتی ہے. پوچھا کس نے رکھا؟ تو صحابہ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا فرمائی، یہی فرمایا کہ اللہ اس کو علم کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن کی علم دے دے. اللہم فقہ فی الدین. جو سب سے آپ اسی سے اندازہ رکھتے ہیں کہ سب سے بڑی خیر خواہی اور دعا کیا ہے، وہ دین کی سمجھ. تو میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ دیکھو آپ سوچ لو ایک پانی کے لوٹے کے بدلے میں کیا کمائی کر گئے میرے پاس، لیکن موقع مال کے مطابق وہی لوٹا جو معمولی خدمت تھی ظاہراً، لیکن اس نے کمائی کیا کر لی. تو اسے یہ ہے وہ سمجھاتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کی، والدین کی، بڑوں کی، مسجد کی، سب کی خدمت کا ایک جذبہ ہو، اور وہی جو جذبہ ہوتا ہے کبھی انسان کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے.
معمولی سی بات ہوتی ہے لیکن پہنچ آسمانوں پر جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ آپ بچہ جو آج دین مکمل کر رہی ہے، تعلیم اپنی مکمل کر رہی ہیں، یہ نہ ان کا احسان ہے دین پر، نہ ان کے والدین کا، نہ سمجھو ان کے اساتذہ۔ یہ تو ہے احسان کہ انہوں نے محنت کر کے یہ تعلیم دی، لیکن اصل جو ہے منظوری اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے پسند کر لیا۔ بیسوں ہیں، ہزاروں بلکہ ہیں کہ کالجوں، سکولوں، یونیورسٹی پڑھتی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ چند بچیاں جو یہاں دین پڑھتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے کبھی پڑھا حدیث میں کہ جو سکول کالج پڑھنے جاتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے بھی فرشتے پر بچھاتے ہیں، لیکن یہ جو ایک سادے سے مدرسے میں بچے جاتے ہیں، اللہ کا رسول فرماتا ہے گھر سے نکلتے ہیں اور فرشتے ان کے اعزاز و اکرام میں پر بچھاتے ہیں، مدرسے تک پہنچنے تک ان کا یہ طریقہ ہے۔ کسی سکول کے بارے میں آیا کہ فلاں سکول فلاں یونیورسٹی میں جب طلباء جاتے ہیں تو فرشتے پر بھی جاتے ہیں۔ کتنا اللہ نے اعزاز بخشا، کتنا اللہ تعالیٰ نے قبولیت فرمائی۔ تو یہ تعلیم کا سلسلہ الحمدللہ ابتدا سے چلا رہا ہے۔ جیسے مردوں کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ مرد عورت تعلیم کے حاصل کرنے میں دونوں برابر ہیں، عورتیں بھی مکلف ہیں، مرد بھی مکلف ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کا دینی تعلیم حاصل کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، کہ جتنی وہ فکر کریں گے، اور اسلام میں بھی سب سے پہلے اسی تعلیم کو ترجیح دی گیا ہے۔ دیکھیے جب سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی غار حرا میں پڑھنے کی ہے نا، اقرا باسم ربک الذی خلق، حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی تعلیم کی فکر کی۔ قرآن میں صاف ہے علم آدم الاسماء کلھا، تعلیم دی، تعلیم دینے کے بعد پھر فرشتوں سے مقابلہ کرایا، مقابلے کے بعد حضرت آدم کامیاب ہو گئے، پوزیشن لے لی، تو پھر اللہ نے اس کے نام میں کیا ان کو خلافت ارضی کا تاج بنا دیا۔ یہ ہے تعلیم کی اہمیت اسلام میں، اس لیے مردوں کا عورتوں کا یہ حاصل کرنا یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اور عین شریعت کا حکم ہے۔ البتہ اور پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ دین کے حاصل کرنے میں عورتوں کو افضلیت بھی حاصل ہے، اولیت بھی افضلیت بھی۔ اولیت تو اس لیے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی کے اظہار پر تسلی کیسے دی کہ یا رسول اللہ کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کے جو اوصاف ہیں وہ تو ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے، اور آپ گھبرا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کرے۔ آپ کی جو صفات ہیں کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمانی کرتے ہیں، اور یہ صاف میں آپ بھی ہو سکتا ہے کہ پریشانی میں مبتلا ہو نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے مان لانے والی افضلیت ان کو حاصل ہوگی، اور فرمایا سب سے پہلے اسلام کے لیے خون بہانے والی بھی عورت ہے، حضرت سمیہ سب سے پہلے قربانی انہوں نے دی، اور ایسے دردناک طریقے سے کہ آج تک آدمی اتنا ظلم و ستم کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمارے ان بچیوں کا تعلیم حاصل کرنا اہم ہے، بلکہ جو ابھی بچے ہیں چھوٹے ہیں تو والدین کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو دین پر آئے، اور اسی میں سعادت بھی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور پھر دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خواتین، ان کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے بچے کا۔ ماں جیسے تربیت کرے گی بچے کی، بچہ اسی طرح نشو نما پائے گا۔ ماں دین والی ہے تو ترغیب بچوں کو دین کی طرف دے گی، بچہ دین کے معاملات میں بڑھے گا، بڑھے گا، اور اگر ماں دین سے دور ہے تو بچہ بھی دور۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں، ہم گھروں میں دیکھتے نہیں ہیں کہ ماں جب نماز پڑھنی شروع کرتی ہے تو چھوٹا بچہ معصوم سا چاہے 2 سال کا ماں کی نقل اتار رہا ہوتا ہے۔ ماں قرآن مجید تلاوت شروع کرے تو بچہ جو اسی طرح نقل شروع کر دیتا ہے، تو ابھی سے اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی تربیت گاہ، تو اس لیے دین کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ 4-5 سال کے ہوں گے، اتنے ہوں گے کہ قافلے کے ساتھ ماں نے ان کو پڑھنے کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں اور ڈاکو پڑ گئے، پورے قافلے کو لوٹا۔ ایک ڈاکو نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس کا ہاں میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہے؟ ان کا اس زمانے میں جو طریقہ ہوگا واسکٹ میں ہے، تو اس نے تلاش کیا، اس کو نہ ملے۔ اس کا وہ تو نہیں ملتے، اس کا یہاں واسکٹ کے اندر وہ سلے ہوئے ہیں، کا نکالو۔ انہوں نے دھاگا توڑا، جیسے بھی ان کو تھا نکال کے دے دی۔ وہ بڑا حیران ہوا بھی ایسے موقع پر تو بچے کیا بڑے بھی چھپاتے ہیں، یہ تو بچہ یہ تو بالکل بولتے ہی نہ، کہتے میرے پاس کچھ نہیں، لیکن وہ تو الٹا ہمیں نہیں ملے تو اسے نکال کے دے دی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ بڑے ڈاکو کے پاس لے گئے کہ اس بچے کا حال دیکھو، یہ کیسا عجیب بچہ ہے۔ اس نے حالات پوچھے، پھر پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ جو بات اس بچے نے کہی نا، اس نے سارا اس کو بدل دیا، نظام کو ہی۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی امی نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے جب آپ نے پوچھا میں نے جھوٹ نہیں بولا، مجھے امی کی تربیت یہ تھی، نہیں ملے تمہیں تو میں نے خود تلاش کر کے دے دی۔ تو روایت میں آتا ہے اس سردار پر ایسا اثر پڑا اس بچے کی چھوٹی سی بات سے کہ وہ رونے لگا اور توبہ طیب ہوا، سارا ڈاکوؤں کا گروپ توبہ طیب ہوا، سب میں لوٹا مال واپس کیا اور آئندہ کے لیے ایسی توبہ کی کہ اپنے زمانے کے وہ ولی بن گئے۔ ایک بچے کی محنت، ایک بچے پر ماں نے محنت کی، اور اس کی محنت کی برکت کیسے ہوئی کہ قافلے سیدھے ہو۔ بعد میں تو بنائی سی راہ پر قائد بنا، لیکن بچپن کی بات دیکھ۔ تو یہ ہے اگر ماں تربیت کرے۔ اور پھر ایک جگہ میں نے پڑھا، پھر خود حیران ہوا کہ خود یہی دیکھ لو، امام بخاری رحمۃ اللہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، آخری سبق پڑھ رہے ہیں، ہم جہاں جہاں مدارس ہیں وہاں اس اختتام پر باقاعدہ یہ ہوتا ہے، تقریب ہوتے ہیں، سب مرد عورتیں جمع ہوتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، اور اس ثواب میں ان برکات کو حاصل کرتے ہیں جو بخاری کے اختتام پر آدمی کو ملتی ہیں، سب ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی ایک ماں کی محنت ہے، یہ بھی ایک ماں کی۔ تو کیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، نابینا ہو گئے، ماں کی ایک خواہش تھی کہ میں اس کو عالم بناؤں گی، تو رات کو بہت روتی تھی تہجد کے بعد کہ اللہ میرا کچھ ارادے تھے، اب یہ جو نابینا ہو گیا، نظر ختم ہو، تو کیسے یہ پڑھے گا، کیا کرے گا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک رات ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں فرمایا تیرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے بنا ہی لوٹا دی، صبح کو اٹھی تھی۔ تو اب دیکھیں انہوں نے لکھا کہ دیکھیں ایک ماں کے رونے نے کیا کچھ کر دیا، ساری دنیا اسی بچے کی محنت کی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور قرآن پاک کے بعد اسی کی کتاب سب سے زیادہ اصح اور افضل ہے۔ اور ایک آج بھی اگر کوئی ماں ایسی روئے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن ہم اگر یہ ہوں کہ ساری رات 10-11-12 بجے تک تو ان کو موبائل دکھائیں، ٹی وی دکھائیں، اور پھر ہم امید رکھیں ہمارا بچہ نیک صالح بن جائیں گی، کیا ہوگا؟ اور ایک وہ تھی جو تو آج بھی میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے درد دل سے صبح کو اٹھ کر تہجد پر روئے تو انشاءاللہ آپ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے افراد، ایسے اولاد بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف توجہ فرما دے، ہماری توجہ ہو جائے تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ یہ آخری حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں ایک بات تو میں اپنے بچیوں سے جو طالبات ہیں ان سے عرض کرتا ہوں، ایک حدیث کی بات۔ الحمدللہ ان بچیوں نے آج بخاری کی تکمیل کر لی، آخری سبق سمجھو پڑھ لیا۔ اب ان کی نسبت جو ہے نا وہ رسول اللہ سے قائم ہو گئے۔ آپ نے پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء فرماتے ہیں یہ بچیاں ہیں جب انہوں نے تکمیل کر لی تو یہ بھی اس حدیث کا مصداق بن گئے۔ مرد اگر العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں تو ضمناً بچیاں جنہوں نے علم حاصل کر لیا وہ بھی علماء کی انبیاء کی وارث ہیں۔ اب انہوں نے پڑھنے کے بعد اب ان کو نبی کا وارث بن کے دکھانا ہے کہ واقعتاً ہم نبی کی
اور جو کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع فرمایا، انما الاعمال بالنیات سے لے کر اور آخر تک کلمتان خفیفتہ حبیبتان رحمان تک، سمجھو یہ اسی لیے عمل کے لیے لکھا کہ یہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو حدیث کے ساتھ انہوں نے مزین فرمایا، اور کہ یہ زندگی کا یہ ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے اول سے لے کر آخر تک۔ اگر ہم پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد ہمارا یہ طریقہ نہ ہو، عمل یہ نہ ہو، تو ہم پیسے انبیاء کے وارث کیسے بنے؟ اور ہم خود دیکھیں صحابہ کے زمانے میں بھی یہ تھا معمول، لیکن اس وقت یہ مدرسے اس طرح نہیں تھے جیسے آج الحمدللہ ایک طریقے کے ساتھ ہے، وہاں انتظام ہے۔ پہلے ہر گھر میں ہر جو خاتون ہوتی تھی وہ عالمہ بھی ہوتی تھی اور وہ پڑھانے والی بھی ہوتی تھی۔ حضور صاحب نے فرمایا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم جو کچھ میرے سے سیکھتے ہو جا کر گھروں میں سکھاؤ۔ تو صحابہ گھروں میں سکھاتے، وہ آگے بچیوں کو سکھاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خصوصاً صحابہ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا، وہ امی عائشہ کے پاس آتی، فرماتے کہ امی جان کوئی اس بارے میں آپ کو معلومات ہو تو ہماری رابطے کیجیے۔ اور الحمدللہ وہ جتنی تھی نا، کبھی کوئی صحابی کام ہو کر نہیں گیا، کوئی نہ کوئی اس کو علم کا حصہ مل جاتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 18 سال تک زندہ رہے اور 18 سال دین کی خدمت کی، اور یہ ایسی ہوشیار اور یہ بن گئی صاحب علم والی کہ وہ بڑوں بڑوں کو بھی کہیں نہ کہیں روک دیتی تھی۔ مشہور قصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، مدینے میں نکاح کے موقع پر حق پر زیادہ یہ ہو جاتا ہے، رواج پڑ جاتا ہے، تو بہت ڈھیر ڈھیر لکھواتے تھے، دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے پریشانی آئیں گی، تو انہوں نے اعلان فرما دیا کہ 400 دینار یا درہم سے زیادہ کوئی حق نہ رکھے۔ اعلان فرما دیا۔ اب یہ خلیفۃ المومنین کی طرف سے کیا تھا؟ اعلان تھا۔ ایک قریشی عورت جمعہ پڑھنے کے بعد بہر راستے پر کھڑی ہو گئی جہاں سے حضرت عمر نے گزرنا تھا۔ جب گزرے فرمایا، امیر المومنین یہ تم نے اعلان کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے قنطارہ کلاب کہ ڈھیروں ڈھیر دو، اور تم پابندی لگا رہے ہو۔ فوراً کو سوچ ہے، ذہن میں آئی بات کہ میں نے واقعات یہ بات نہیں کرنی تھی۔ آ کر اسٹیج پھر واپس لوٹے، اسٹیج پر آ کر اعلان اپنے وہ اعلان واپس لیا، اور یہ فرمایا انکساری کے طور پر کہ مجھ عمر سے تو یہ قریش کی عورتیں بھی بہت جاننے والی ہیں قرآن کو، میں تو کچھ بھی جاننے والا نہیں، کہ آج انہوں نے میری راہبری کر دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ قاضی کی عدالت میں کسی مسئلے میں، کیس میں انہوں نے گواہی دی، دو اور جیسے شریعت کا حکم ہے دو گواہیوں، دو عورتیں گواہی اکٹھی دیں، اور وہ اسی لیے کہ اگر ایک بھولے تو دوسری بتلا دے، قرآن میں خود آ گیا۔ قاضی صاحب نے وہ گواہی تو لے لی، جب جرح کا وقت آیا تو ان کا ان دونوں عورتوں کو علیحدہ علیحدہ کر دو۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی بات بولے کہ قاضی صاحب یہ آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے دونوں اکٹھے رہیں، ذرا بھی اکٹھے ہو، تاکہ ایک اگر بھولے دوسری بتلائے، اور تم کہتے ہو علیحدہ علیحدہ کر دو۔ تو فوراً قاضی چونکا، کہا کہ بات تو ٹھیک ہے تم نے، اور حکم دیا ٹھیک ہے بھی دونوں اکٹھے۔ تو اس طرح کی تھی کہ الٹا مردوں کی کہیں کمی کوتاہی ہوتی تھی، ان کی راہبری فرماتی۔ تو آج بھی اگر ہم ایسے ہوگا تب کہ ہم کیا کریں؟ عمل کریں، فکر کریں، ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنی عادات کو دیکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، بہت بڑی نیک ہے، صالح ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، نفلی نماز بھی ادا کرتی ہے، صدقات بھی بہت دیتی ہے، لیکن ایک فرمایا کوتاہی ہے کہ نہ جا رہا لا یؤذیہا بلسانہا، کہ اس کے جو پڑوسن ہیں نا، اس کی زبان سے تکلیف اٹھاتی ہے، یعنی وہ زبان تیز ہے زبان میں تو بہت کچھ سنا دیتی ہے، بس یہ کمی ہے اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا فی النار، یہ جہنم ہے۔ ایک اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ زیادہ نیکیاں بھی نہیں کرتی، زیادہ وہ کیا کہتے ہیں روزے بھی نہیں رکھتی، فرائض جو ہے وہ پورے کرتی ہے، زیادہ صدقات بھی نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان سے اس کی پڑوسن جو ہے نا تکلیف نہیں اٹھاتی۔ فرمایا فی الجنہ، یہ جنت میں۔
تو ہم خود سوچ لیں کہ ہم جب ایک مدرسے میں بچیاں رہتی ہیں وہ بھی جار ہیں، ایک ہی گھر میں بہنیں رہتی ہیں وہ بھی جار ہیں، اور دوسرے عزیز و اقارب رہتے ہیں اکٹھے وہ بھی جار ہیں۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے، ہماری زبان سے کوئی بات ایسی تو نہیں نکلی کہ ہمارے ان ساتھیوں کو تکلیف پہنچے؟ ہم نے تو نمونہ بننا ہے، ایسا نمونہ کہ ہر بچہ عورت جو ان طالبات کو دیکھے وہ حیران ہو جائے کہ یہ صحیح معنی میں حضور کے میراث کی وارث ہیں، حضور کے دین کی وارث ہیں، اور یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ ہمارے ہر حرکت سے کیا ہو دنیا اثر لے، وہ معیار بنے۔ اور ساری حدیثیں اس میں خوب ہے جس میں یہ عمل کی بات بتلائی گئی۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، نمونہ بننا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کا۔ پھر ہم نے نمونہ بننا ہے حضرت عائشہ کا، صحابیات کا، اور یہ چیزیں ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ جیسے آگے حدیث آ رہی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہاں بھی ایک بات دو بات عرض کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں اب ہم میں کوئی تبدیلی تو نہیں، ہم اسی طرح ہیں یا فرق آ چکا ہے؟ فرق آ چکا ہے تو سوچیں، غور کریں۔ تو یہ باتیں تو کچھ عرض کرنی تھی ہم نے مستورات خواتین کو، بہر سے بھی آئی ہوئی ہوں گی اور مدرسے کے بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ قرآن میں صحابہ لما تقولون ما لا تفعلون، ہم دوسروں کو تو تنبیہ کرتے رہیں، تکلیف دیتے رہیں اور خود عمل نہ کریں۔ تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ خصوصاً اد کا تو یہ جو حدیث ہم آگے پڑھ رہے ہیں ترجمہ کریں گے، اس حدیث کا نام ہے مشہور تسبیحات فاطمی، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ تسبیحات بتلائی تھی۔ اور کس موقع پر بتلائی تھی اب ہم خود اپنا بھی اندازہ لگائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کیا تھی؟ عام بچی نہیں تھی، وہ تو جنت کے عورتوں کی سردار تھی۔ حضور نے خود دنیا میں فرما دیا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو وہ کتنا اللہ کے ہاں اللہ کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی، سب اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اور یہ زندہ آپ سوچیں جس کی نرینہ اولاد بھی فوت ہو چکی ہو اور جو بچیاں ہیں وہ بھی فوت ہو چکی، تو ایک بچی بچی ہو تو کتنی محبت ہوگی، کتنا اس کو ساتھ انس ہوگا۔ اور یہ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو کیا کیا تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ میری لخت جگر ہیں۔ لیکن عمل دیکھو حضور نے ان کو ہدایات کیا دی۔ یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادمہ بھی آئیں، باندیاں بھی تھیں اور غلام بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ خادمہ بھی ہیں، باندیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو تم اگر چلی جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی مطالبہ کر لو، کوئی نوکرانی مل جائے، ایک کوئی خادم مل جائے، وہ باہر کے کام کرے گا، بچے عورت جو ہوگی وہ گھر کے باندھی کام کرے گی، تم سہولت میں آ جاؤ گی۔ کہ سارا کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خود کرتی تھی۔ کبھی والد کو جا کر شکایت بھی نہیں کی کہ آپ نے جیسے میری شادی کیا ہے اس کا تو حال یہ ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، سارا کام مجھے جھیلنا پڑتا ہے، چکی تک پیسنی پڑتی ہے۔ آج کوئی ہے ایسا یہ دیر قائم کرے بھی دیکھو میں بھی اس کی ماننے والی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ابا جان عشاء کے بعد آئیں گے، میں ان کو اسے کہہ دوں گی۔ فرماتے جب آئے حضرت صلی تو عائشہ فرمایا صاحبزادی آئی تھی، تشریف لائی تھی، اور ان کا یہ مطالبہ تھا۔ تو فرمادیس میں آتا ہے، پڑھ چکے ہیں آپ کہ اسی وقت حضرت صلی بیٹھے نہیں، پھر حضرت علی کے گھر چلے گئے۔ وہ فرماتے ہم سوئے پڑے تھے، اٹھنے لگے، احترام اکرام نہیں، سوئے پڑے کوئی بات نہیں، اور پھر کیا کیا بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بیٹی تم آئی تھی، تمہاری یہ خواہش تھی، یہ مطالبہ تھا، تو میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ یہ کیا چیز ہے؟ دنیا کی باتیں، دنیا مافیا سے بہتر۔ ان کا ٹھیک ہے، تو فرمایا سو تو وہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ، دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت فاطمہ کو جو یہ بتلائی گئی ہیں ان میں اتنی برکت ہے، کوئی خاتون خانہ سارا دن اپنے کام کاج میں مصروف رہی، تھک گئی،
کوئی مزدور سارے دن مزدوری میں لگا رہا، سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھ کے سو جائے، رات کو اللہ تعالیٰ تھکاوٹ دور فرما دیتے ہیں، صبح کا شاید بشاید ہوتا ہے، اس کی یہ برکت ہے۔ اور ہمارے استاد مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو باب علوم میں تھے، وہ فرماتے تھے کہ اس کا تجربہ ہے۔ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وہ العزم بچی ہے، کتنا اس کا درجہ ہے، لیکن دنیا سے دور، کوئی بس خود اندازہ لگا۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور حدیث بھی سناتا ہوں، آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، حضرت اسماء کا واقعہ۔ وہ بھی ان کی بہن ہے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور ہیں تو ان کی والدہ علیحدہ تھی، اور دونوں حضرت صدیق اکبر کی بیٹیاں ہیں۔ اور حضرت اسماء کی خدمات دیکھو، پھر ان کا عمل دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت دوپہر کا وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لا رہے تھے، ایک آدمی اور کھڑا تھا کوئی مکے کا، اس نے کہا ابو بکر تیرا وہ جو ساتھی ہے نا وہ دوپہر کے وقت آ رہا ہے اور اس نے سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، مانو تو کوئی اہم کام ہوگا جس عین گرمی کے وقت آ رہا ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنے میں حضرت صاحب تشریف لائے، پوچھا گھر سے یہ خالی کر دو، جو گھر کے افراد بیٹھے نا کوئی راز کی بات کرنی ہے۔ اب سوچیں، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ سارے آپ کے رازدان ہیں، سارے آپ کے رازدان ہیں، بے فکر رہیں۔ پھر اس کا واقعہ دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چلے گئے اور ابو جہل تلاش کر کے تھک گئے، ابو جہل نے کہا جا کر گھر سے والوں سے پوچھو کہ ابو بکر کہاں، جہاں ابو بکر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ تو آئے، اسماء چھوٹی بچی تھی، یہ کھانا پکا کے صبح شام پہنچاتی بھی تھی۔ مشہور ہے حضرت مولانا تقی عثمانی مدد اللہ علیہ نے، ہمارے بھی استاد ہیں، انہوں نے اپنے جو تقریر ان کی شائع ہوئے انوار البیان اس کی بخاری شریف کی، اس میں لکھا ہے کہ میں جب حج پر گیا، جوان تھا، جوانی تھی، میں نے غار ثور پر چڑھا، ایک دفعہ چڑھا، ایک ہی دفعہ اترا، 3 دن بخار سے پڑا رہا، میری ہمت یہ ہے۔ پھر میں نے سوچا اسماء کیسے کرتی ہوگی، روزانہ 2 دفعہ 4 چکر لگتے ہوں گے اس کے، ایک دفعہ 2 دفعہ گئی 2 دفعہ آئی، اور اس سے کیسے قربانی، مجھے پھر سوچ آئی کہ وہ کیسے ہوگی، ہے بھی بچی۔ تو وہ آیا، پوچھا اسماء سے کہ ہاں کہاں ہے تیرا باپ، کہ مجھے کیا پتا۔ اس نے زور سے تھپڑ مارا، کان کی بالی بھی ٹوٹ پڑی، گر بھی پڑی، لیکن حضور کا راز نہیں بتلایا۔ وہ جب ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ سارا خاندان ہی رازدار ہے، یہ تھی ان کا واقعہ۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں آگے جام ہجرت کر کے تو آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی تھی حضرت زبیر، اس سے میری شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ فرماتے ہیں زبیر غریب آدمی تھا، وہ تو کام کاج میں چلے جاتے، جو جہاد کے لیے انہیں گھوڑا رکھا ہوا تھا نا، اس کی خدمت بھی میں کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے ایک فرسخ یعنی 3 میل کے فاصلے پر ایک رقبہ دیا تھا، ایکڑ 2 جتنا بھی ہوگا، تو وہاں بھی تم اس کو کاج کرو، آباد کرو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو فرماتے وہاں سے جو گھاس وغیرہ گھوڑے کا ہوتا اور گٹھلیاں ہوتی ہیں سب میں چن کے وہاں سامان لے کر سر پہ رکھ کے میں مدینے میں آتی۔ اب دیکھ لیں خود کتنی، کس کی بیٹی ہے، کتنی علم ہے، اور خامد کی خدمت کتنی ہے۔ کہتے ہیں گھوڑے کی خدمت بھی میرے ذمہ، گھر کا کام کاج بھی میرے ذمہ کرتی تھی۔ ایک دفعہ آ رہی تھی کھیتوں سے، تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے واپس آ رہے تھے، مجھے دیکھا تو سواری روک لی، مجھے کہا کہ پیچھے سوار ہو جاؤ، میں چپ کر کے کھڑی رہی۔ حضور سمجھ گیا کہ سوار نہیں ہونا چاہتی، حضور چل پڑے۔ شام کو حضرت زبیر آئے، ان سے سارا واقعہ سنا کہ آ جائے صبح، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ میں کیوں سوار نہیں ہوئی، اس لیے کہ پتہ ہے میرا خاوند غیرت مند ہے، کہیں وہ دل میں محسوس کرے کہ ان کے ساتھ دوسرے مقصد کیوں سوار ہوئی، تو میں حضور کے ساتھ بھی سوار نہیں ہوئی۔ پہلی خدمت دیکھو، اب دیکھو خاوند کی خدمت، اور یہ واقعہ۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ مجھے یہ کام کاج کے لیے آنا جانا یہ بڑا پریشان کن ہے، میرے پاس وسائل نہیں کہ خادم رکھوں اور کام کروں، یہ باتوں کو ایسے نہیں، لیکن وہ بات میں لے آئے۔ تو اب جا کر ابو بکر کو پتہ چلا
کہ میری بیٹی اس طرح گزار کر رہی ہے. نہ بیٹی نے باپ کو شکایت کی، نہ باپ نے جا کر زبیر سے کہا کہ تو کیسا آدمی ہے کہ میری بیٹی جسے میں نے تمہیں شادی کے لیے نکاح کر کے دیا تھا یا تمہیں یہ نوکرانی بنا کے دیا. نہیں، بلکہ وہ بھی خدمت تھی، وہ بھی ضروری تھی. اور پھر روایت میں آتا ہے حضرت عمر بازار گئے، ایک غلام خرید کیا اور آ کر بیٹی کو ہدیہ دے دیا کہ یہ باہر کے سارے کام کاج تمہارے کرے گا اور گھر میں. تو فرماتے پھر میں بڑی سہولت میں آ گئی. اب ہم دیکھیں کہ ہماری جو بڑی ہے آئیڈیل ہے، جو ہمارے نمونہ ہیں، حضرت فاطمہ بھی، حضرت اسماء بھی، اسی طرح دوسرے صحابیات بھی، ان کے عمل کو دیکھیں وہ کیسا ہے. تو یہ اس حدیث کا شان ورود بھی یہی ہے. تو یہ بات اتنی تو میں نے اپنی بہنوں سے کہہ دیا، آپ اس کو سوچیں. اب کتاب کی بات کرتے ہیں. یہ باب ہے قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب الایمان شروع کیا تھا اور آخر میں کیا کتاب التوحید. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں نسبت یہ ہے کہ امام بخاری نے جس طرح ایمان کی بات ابتدا میں کی، حق تو یہ تھا کہ توحید کا باب بھی وہی ہوتا کتاب. لیکن امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں اپنی دقت فکر کی اور نظر کی وجہ سے کہ ایک مومن کا جو زندگی ہے وہ جیسا اس کی ابتدا کیا ہوتی ہے توحید سے ہوتی ہے، اسی طرح اس کی آخر بھی توحید سے ہوتی ہے. گویا کہ مومن ایمانیات کے لحاظ سے اول آخر توحید. یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے کانوں میں اذان دیتے ہیں. توحید کا جو نغمہ ہے نا اس کے دل میں اس پر بیج دیتے ہیں کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اصل چیز ہے. اور جب آخر وقت ہے تو بھی حضور نے فرمایا کہ من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ آخری بھی کیا ہو کلام ذکر الہی ہو اور ابتدا بھی اس کے کانوں میں ذکر الہی کی بات آ دی گئی. تو اس لیے امام بخاری نے کتاب و توحید کو آخر میں بیان کیا. ساتھ ساتھ جو باطل فرقے تھے ان کی بھی رد کر دی کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایمان کی غلط تشریح کرتے تھے اور آخرت میں وزن اعمال کا انکار کرتے تھے معتزلہ. تو ان کا بھی کہا کہ نہیں، جتنا بھی ہم عمل کریں گے، کوئی لفظ بولیں گے، کوئی عمل کریں گے، قول اور عمل دونوں چیزوں کا وزن ہوگا اور اسی پر دار و مدار ہوگی. اور یہی بات فرمائی کہ ابتدا تو ہو اعمال کے ساتھ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت جتنی ہوگی اتنا کیا ہوگا وزن ہوگا بھاری، اور جتنی کم ہوگی اتنی کم. اور یہ فرما دیا کہ وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ نضع الموازین القسط لیوم. کیا مقصد ہم ترازو کہیں گے، وہ چاہے ترازو حصی طور پر کئی ہوں چاہے معنوی طور پر ہو، کسی جس طرح بھی ہو، وزن بھی اسی طرح حصی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو، اللہ کی عظمت کی بنا پر وزن ضرور ہوگا. اور دوسری جگہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر عمل نے کیا تو قیامت میں مل جائے گا اور برا کیا تو بھی مل جائے گا. تو اس لیے ہم سمجھ لیں کہ ہماری یہ بچیاں بھی جو پڑھ رہے ہیں سمجھ لیں کہ ہم عالمہ فاضلہ بننے کے بعد ہمارا اب ایک ایک عمل، ایک ایک قول اللہ کے ہاں لکھا جائے گا، اس کا وزن ہوگا، پوچھا جائے گا تم نے کیا 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 نہیں کیا. تو ہمیں سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے. پڑھنے کے بعد اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئیں. ہم طلباء سے کہتے ہیں کہ تم کو ہم فارغ ہوئے، فارغ نہیں ہوئے، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. اب تو تمہارے ذمہ سپورٹ کیا ہو، تمہاری ذمہ داریاں تمہارے سپورٹ کی جا رہے ہیں. آگے چلو گے، نبھاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سی چیز ہماری گرفت میں آئے گی، کون چیز نہیں آئے گی. تو اس لیے فرما دیا کہ وزن ہوگا ہر چیز کا، اعمال بنی آدم کا. اور پہلے زمانے میں تو اعتراضات بہت ہوتے تھے اسلام کے احکام پر، باتوں پر، لیکن اب سائنس نے سب چیزیں جو ہے نا سچی کر کے دکھا دی. ایک صاحب ہمارے استاد تھے، وہ نقل کرتے تھے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک سائنس کے ذریعے سے اللہ کے دین کے تمام احکام کی تائید نہیں ہو جائے گی اس تک قیامت ہی نہیں آئے گی. اور اس وقت دیکھ لیں ہر چیز کی تائید. پہلے یہ کہتے تھے کہ اعمال جو ہیں یہ تو ان کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے، یہ کیسے بھی ان کا وزن ہوگا. تو آپ دیکھ لیں ہم ہوا کا بھی وزن کرتے ہیں، بخار کا بھی وزن کرتے ہیں، یہ اتنے اس کو درجہ بخار ہے، سب چیزوں کا وزن ہو رہا ہے. فضا میں بھی، فضا میں آپ خود کہتے ہیں کہ یہ فضا میں پیغام کیسے آتا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں جب سے یہ بنا ہے کیا کہتے ہیں موبائل نکلے ہیں تو یہ وہی فضا میں بات آ بھی رہی ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں.
جتنے ہزاروں میل بیٹھے ہوں وہ اس سے بٹن دباؤ رابطہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیوں نہیں پیغام پہنچا سکتے؟ اللہ کیوں نہیں پہنچا سکتا کہ منٹوں میں وہی آ جیسے معراج کے موقع پر یہ کیسا ہوتا ہے بھی، یہ کہتے ہیں جی ادھر سوال کرتے تھے اہل مکہ، ادھر ہم جواب دیتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اسی وقت ہر چیز میرے سامنے کھول دی جاتی۔ جب پوچھے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے، میں نے دیکھ کے ان کے بتلا دی، تو یہ اعتراضات کرتے تھے اب تو ساری چیزیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، بٹن دبائیں ہر چیز سامنے آ رہی ہے، شکلیں بھی آ رہی ہیں، سب چیزیں سامنے آ رہے ہیں، تو یہ سب چیز اسی طرح ایک سوال اور بھی کرتے تھے، اور بھی بہت سارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے اول سے آخر تک اور بیک وقت مجھ سے سوالات کرے، ہر مخلوق کا سوال بھی سنوں گا، ہر شخص کا ہر ایک کو جواب دوں گا، اور اسی طرح فرمایا کہ میں کوئی مشکل ہے، اب یہ سوال بھی ایک ایسا ایک ذات ہو اور وہ اتنے سا کروڑ کی بات سنے بھی سی بیک وقت، اور تو آج کل یہ جو بنے ہوئے ہیں مجھے نام تو نہیں آتا، میں نے دیکھا ایک دفعہ سفر کیا گاڑی میں، تو اس سفر میں گاڑی کے اندر کوئی اعلیٰ مشین لگی ہوئی تھی، اس کا رابطہ لاہور سے ہے، اور وہ جب بٹن دباتا تو ہمیں وہ بتلاتا کہ تم صحیح راستے جا رہے ہو غلط جا رہے ہو، ادھر مڑو اس طرح کرو اس طرح کرو، اور مجھے جو ڈرائیور کا جی اس وقت بیک وقت ہر ایک جو ہے نا وہ اس کی گاڑی میں وہ سوال کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا دیکھ لو کہ اگر یہ مخلوق ایسی ایجادات کر سکتے ہیں تو اللہ کی ذات کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اصل جتنے بھی ہیں اعتراضات سب غلط ہیں، صرف ہماری عقل کی کوتاہی تھی، ایسا ایسا وہ کھلتے جا رہے ہیں تو بات حقیقت بھی سمجھ آتی جا رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اعمال بنی آدم اور ان کے وزن قول جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا، باقی وزن جو ہوگا رشتوں کا ہوگا یا بھی کوئی کسی اور چیز کا، تو علماء نے لکھا ہے رشتوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی عظمت ہے مانوی طور پر اس کا بھی وزن ہو سکتا ہے۔ پھر وہ حدیث میں اس کا واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص پیش ہوگا اللہ کے سامنے، اس کے 99 رشتہ کل ہوں گے، پتہ نہیں رشتہ کتنے بڑے چڑھے ہوں گے، سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں گے لے جاؤ اس کو، اور اس کے ایک پرچی بھی دیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اس کا وزن کراؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ میں کس چیز کا وزن کراؤں، 99 رشتہ سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے، کوئی نیکی ہو تو میں جا کر وزن کراؤں، بس جو فیصلہ کرنا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں انصاف ہوگا، اور ایک پرچی اللہ تعالیٰ وہ دیں گے جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، جو اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ جب وزن کیا جائے گا تو وہ ایک پرچی بڑھ جائے گی وزن میں، اور 99 سے ختم۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کس چیز کا وزن بڑھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا وزن اتنا تھا کہ 99 رشتہ اور بھی ہوتے تو بھی وہ ہلکے پڑ جاتے۔ تو اس طرح ضرور ہوگا۔ درمیان میں ایک لغوی بات امام بخاری رحمۃ اللہ فرما دی جس کا ان کا معمول ہے کہ قصاص قسط سے آئے، یہ مجرد بھی استعمال ہوتا ہے مزید بھی استعمال ہوتا ہے۔ مجرد کے باب سے ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے ظلم کا، مزید سے ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے عدل کا، تو گویا کہ ازداد میں سے آئے کہ بعض الفاظ دونوں معنی ہوتے ہیں ان کے، مثبت بھی منفی بھی، تو یہ بھی ان میں سے ہے، ظلم کا معنی بھی ہوتا ہے اور کس کا بھی، یہ انصاف کا بھی۔ اور ایک رات بیچ میں آ گیا کہ القصاص العدل بالرومیہ، تو امام بخاری نے اشارہ فرما دیا کہ رومی زبان میں بھی اس وقت قصاص کا معنی یہی ہوتا تھا جو عربی میں ہوتا ہے۔ اس کو اصطلاح شرع میں توارد کہا جاتا ہے۔ توارد کا معنی ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہر لغت میں استعمال ہوتے ہیں ایک ہی معنی میں۔ اس کی مثال ہم دیتے ہیں جیسے تنور کا لفظ ہے، یہ تنور جو ہم اپنی زبان میں سرائکی اردو ہر زبان میں تنور کا ایک مفہوم ہے جہاں روٹی پکائی جاتی ہے، اور یہی مفہوم کس میں عربی میں بھی ہے، اور یہی مفہوم اس میں پشتو میں بھی ہے، وہاں بھی پشتو میں تنور کہتے ہیں، پنجاب میں ہر زبان میں تنور بولتے ہیں، مفہوم ایک ہے جس کو توارد کہتے ہیں کہ ایسا لفظ جو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایک ہی نام رکھ لیں، میں بھی رکھ لوں، میرا کوئی اور رشتہ دار بھی وہی نام رکھ لے، کوئی اور رشتہ دار بھی رکھ لے، دوست بھی رکھ لے، تو اس کو ہم توارد کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ سب نے یہ نام رکھ لیا۔ تو اسی طرح یہ لفظ بھی امام بخاری نے اشارہ فرما دیا۔ آخر میں حدیث بیان فرمائی حدثنا احمد بن اشقاق، بعض حضرات اس میں بھی ایک نقطے لطیفے بیان فرماتے ہیں، لطافت کی باتیں کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سب سے آخر میں روایت جو نا احمد بن اشقاق کی روایت فرمائی، اور سب سے پہلے جو حدیث ہے حمیدی کی ہے، اور اتفاق کی بات ہے حمیدی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مکے کے استاد ہیں،
اور احمد بن اشکام مدینے کا استاد ہے، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ دین مکہ سے چلا اور مدینے تک مکمل ہو گیا، ابتدا اور آخر ہے، اور دونوں کا ہم مادہ بھی ایک ہے ہم۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک اور بھی اس میں ہے کہ جب آدمی پر انعامات مکمل ہوتے ہیں، انعامات مکمل ہونے کے بعد پھر اس کا حق ہے کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے، اس کی تسبیحات بیان کرائے۔ قرآن میں بھی آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرما دی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو پھر فرمایا سورۃ اذا جاء نازل فسبح بحمد ربک، اب تسبیح بیان کی۔ اور دیکھیے یہ بھی کمال ہے علم کا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تمام صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، اب اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو۔ تو لیکن ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ بعض صاحب نے کہا کہ دیکھو بوڑھا صاحب اس کو رونا آ گیا، اللہ ہمیں خوشیاں کی بات بتا رہا ہے کہ اب تمہارا دین مکمل ہو گیا اور یہ رونے لگ۔ تو اس نے کہا تم نہیں سمجھے، جب لوگوں نے پوچھا تم روتے کیوں ہو، بات تو سمجھے نہیں تم، یہ حکم اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی طرف اشارہ ہے کہ بس یہ کرو، اور میں واقعتاً اسی واقعے بعد 80-82 دن بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ تو وہ اس طرح سمجھو۔ امام بخاری نے بھی اسی لیے سب سے آخر میں جب کتاب ختم کی تو تسبیح پر بیان کی کہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ویسے بھی حکم ہے کہ جب بات چیت ختم ہو تو کیا سبحانک اللہ پڑھو اور تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکات دے دیتا ہے۔ تو اسی طریقے پر امام بخاری نے کیا۔ اور وہ دو حدیث جو ہے وہ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پسند ہیں۔ رحمان سے پسند کیا ہے؟ وہ کلمے سے مراد وہ جو پڑھنے والے ہیں نا وہ پسند ہے، وہ محبوب ہے کہ جو ان کلمات کو ادا کرے گا اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور وہ فرمایا وہ خفیفتان علی اللسان، پھر زبان پر ہلکا ہے، بوڑھا پڑھے تو پڑھتا ہے، بچہ پڑھے تو پڑھتا ہے، کوئی اس میں دقت نہیں ہے کہ مشکل الفاظ اس زبان سے ادا نہ ہو۔ اور تیسری بات فرمائے ثقیلتان فی الميزان، کہ بھاری ہیں وزن میں، اور اتنے بھاری ہیں جیسے ایک جو تھی پرچی جس پر لا الہ لکھا تھا وہ 99 پر غالب آ گئی، اتنا وزن۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ آدمی خلوص دل سے سبحان اللہ کہے تو زمین سے آسمان تک جو فضا ہے نا وہ اجر سے بھر جاتی ہے تو لگے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت سلمان کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ تخت شاہی پر جا رہے تھے، وہ اس پر پہلے اس پر بھی اعتراض ہوتے تھے، اب ہوائی جہاز بن گئے تو اب اعتراض ختم، بھی یہ کیسے ہوا لے کے اڑتی تھی۔ اور وہ بعض علماء کہتے ہیں 4000 تک کرسیاں ہوتی تھی اس پر لگی ہوئی، تو اتنا بڑا جہاز۔ تو وہ گزرا، ایک کسان ہل چلا رہا تھا، اس نے دیکھا کہا سبحان اللہ، اللہ نے کیا یا آل داؤد کو یہ انعام بخشے ہیں۔ تو جب حضرت ہدہد نے ان کو اطلاع دی، چونکہ وہ درمیان میں انٹیلیجنس کا کام کرتا تھا، تو اس نے رپورٹ دے دی، ایسے آدمی نے کہا، حضرت سلمان نے ان کو بلوایا اور کہا کہ جتنا اس کا اجر ہے نا دنیا کی بادشاہی سے زیادہ ہے، تو یہ جو اللہ نے دیا اس کا۔ اور وہ مہاجر صحابی کا تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک مہاجر صحابی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا انصار یہ ہم سے نیکی میں بڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کا مقابلہ نیکی میں ہوتا تھا، دنیا میں نہیں بھی اس کا مربع ہو گیا میرا ہو جائے، اس کی اتنی دکانیں میں نہیں، نیکیوں میں کیسے؟ ان کا دیکھو یہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، نفل نماز نفل، دوسرے خدمات، جہاد میں شرکت، اللہ کے رسول کے کوئی حکم فرمائے تو اس پر عمل۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو ہم نہیں کرتے، وہ کیا فرمائے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال۔ کیوں ہم مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، سب مال مطلب وہیں چھوڑ آئے، اپنے وہی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پر وہی تھے، یہاں اگر کوئی تھوڑی بہت ہی محنت مزدوری کر لیتے ہیں گزار چلتا ہے، لیکن اتنی فراوانی نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں ایک اور عمل بتاتا ہوں، فرمایا کہ تم جب ہر نماز بعد 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، اور تم ان مالدار مسلمانوں سے 500 سال جنت میں پہلے پہنچ جاؤ گے۔
تو نمبر لگ گیا. اور صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ انصار نے سنا انہوں نے بھی شروع کر دیا. حدیث میں وہ پھر پہنچ گیا کہ اب یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. حضور میں یہ تو اللہ کے نام ہے, میں کیسے روکوں, پھر تم نہ پڑھو. تو دیکھ کتنا اس کا جا رہا ہے. اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ میں اللہ کی تنزیہ بیان کی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد. اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی کمال صفات حمدیہ کو بیان کیا کہ جتنی دنیا میں صفات ہے کمال کی وہ سب کا سب مستحق اللہ کی ذات ہے, اس سے اور کوئی برکت نہیں. پھر ان دونوں کے بعد تو یہ چاہیے کہ عظمت, تو فرمایا پھر سب سے بڑا عظیم بڑا کبریائی بھی اسی کو لائے گا. تو ان تین جملوں میں تین صفات کی تنزیہ کی, اللہ تعالیٰ کے محامد کی, اور اسی طرح بڑائی کا تذکرہ آ جاتا ہے. اس لیے یہ ہیں تو مختصر سے جملے, اور ان کا اجر جو ہے نا بے شمار ہے, اور ہے بھی آسان. ہم اگر چلتے پھرتے بھی 2-4 دفعہ کہہ رہے تو ہم نے تو کمائی کر لی, لیکن توجہ نہیں ہوتی. تو علماء فرماتے ہیں اب بھی ہم پڑھ لیں, سب بچیاں بھی پڑھ لیں ایسا ایسا, اور ہم پڑھ لیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم, سبحان اللہ